بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول یتلو علیکم آیاتنا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 10 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ پاک نے بدعتی طلاق کے باب میں روح کو اپنانے والوں کے لیے اللہ نے دردناک اور سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عقل مندوں کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو عقل مند ہے ایمان والے وہ ڈریں اور وہ ڈرتے بھی ہیں، یعنی عقل مند ایمان والے عقل مندوں کی یہ شان بتایا کہ جو سلوشن طلاق کے حوالے سے اور جو اللہ نے طلاق کے معاملات کو بتائے ہیں، جیسے دینے کے لیے بتائے ہیں ویسے اگر دیں گے تو وہ ایمان والے عقل مند ہیں۔ خدا جسے عقل مند کہتے اب ظاہر ہے وہ کبھی بھی بھدا ہو نہیں سکتا۔ آگے کی جو آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے، قد انزل اللہ علیکم ذکرا، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ذکر نازل کیا۔ ذکر نازل کیا، آیت نمبر 11 دیکھیں، رسولن، وہ ذکر کیا ہے؟ رسول ہے۔ اب یہاں پر گزشتہ بھی کبھی میں نے ایک تشریح کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ کیا لے کر بیٹھے ہو، خالی انہی کی یاد، انہی کا ذکر، انہی کا تذکرہ، کچھ لوگ بولتے ہیں اور بولنے دیجئے۔ آپ غور کیجئے، اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ ان کے ناموں میں سے ایک نام ذکر بھی ہے، اور ذکر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تمہارے پاس ذکر نازل کیا جو ذکر رسول ہے۔ غور کیجئے آپ اس جملے پہ، یعنی اللہ تعالیٰ سراپا ذکر فرمایا ہے رسول کو، یعنی کوئی بھی بندہ اگر ذکر کا جملہ بولتا ہے کہ ذکر کرنا چاہیے تو کس کا ذکر کرنا چاہیے؟ اگر وہ کہے کہ اللہ کا، تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ تمہارے پاس میں نے ذکر نازل کیا ہے جس ذکر کا نام رسول ہے۔ میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی ہیں جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنا درود آپ پر پڑھیں، تو آپ نے فرمایا جتنا چاہو، کہا اتنا یا رسول اللہ، کہا اور چاہو تو بہتر، اتنا یا رسول اللہ اور چاہو تو بہتر، مطلب زیادتی کا ہی حکم دیا، جبکہ نماز میں کنڈیشن ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، حج میں کنڈیشن ہے، یہ سب میں کنڈیشن ہے۔ درود میں نبی کی طرف سے بھی کوئی کنڈیشن نہیں پوچھنے کے بعد بھی، اور درود یہ ذکر نبی ہے، دھیان دیجیے گا۔ تو خدا کے ذکر کا ایک کنڈیشن ہے اور نبی کا ذکر انکنڈیشنلی ہے، یہ بتانے جا رہا ہوں۔ اور اس لیے بھی انکنڈیشنلی ہے کہ خدا کا ذکر بندے کرتے ہیں، خدا کا ذکر جو ہے بندے کرتے، مخلوق کرتی ہے، اور نبی کا جو ذکر ہے خالق کرتا ہے، خالق فرماتا ہے۔ بندے تو فانی ہیں، تو فانی چیز کنڈیشنلی ہو سکتی، جو باقی ہے وہ کنڈیشنلی نہیں، اس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں۔ تو اب یہ بھی نہیں کہا، اب یہاں پر ایک دم بالکل سڈنلی کیا سمجھ میں آ رہا کہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مطلب یہ کہ نبی جو ہے اعلیٰ ہے، افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ اعلیٰ، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے۔ جب رب چاہ رہا ہے کہ میرے حبیب کا ذکر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کو رب مان کر کے آپ نے نبی کا ذکر کیا ہے، رب کو الگ کر کے آپ نے نبی کا ذکر نہیں کیا۔ اور جب رب کو رب مانا اور رب کو باقی مانا، رب کو قدیم مانا، رب کو ازلی مانا، تو اب دنیا میں جس کی بھی تعریف ہوگی وہ قدیم اور ازلی نہیں ہو سکتی، اگرچہ ازلی اور قدیم رب کرے اس کی تعریف، لیکن وہ تعریف ازلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی بھی فانی ہے، نبی بھی فانی مخلوق ہے، ایک آن کے لیے صحیح موت آنی ہے، نبی بھی فانی، تو نبی کی تعریف، نبی کا جو ذکر ہے وہ بھی فانی، سمجھ رہے نا؟ تو نبی سے جو ریلیٹڈ بات ہوگی وہ بھی فانی ہوگی۔ کہنا یہ ہے کہ ذکر کی بنیاد پر یہ عقیدہ بنانا کہ لوگ اتنا ذکر کرتے ہیں، اتنی یاد کرتے ہیں کہ اللہ کو بھلا دیتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو بھلا دیتے ہیں آپ کہیں پر بھی آپ کہو، نماز ہم نے پڑھا اللہ کو یاد کیا، حج کیا ہم نے اللہ کو یاد کیا، ساری چیزیں ایک دم پورا جتنی بھی احکام الہیہ تھا ہم نے کیا،
اللہ کے کرم اور فضل سے کیا. لیکن اب جو ہے جب سب کچھ کر لیے، اب ہمارے پاس وقت موجود ہے، اب کچھ کرنا ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں، نماز بھی پڑھ لیے حکم نہیں، حج اور زکوٰۃ سب کر لیے حکم اب ہے نہیں، تو اب کیا کرنا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو خوب. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھنٹے لمحے یہ جو آپ سوچ رہے ہو کہ 24 گھنٹے میں مطلب اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، یاد رکھیں وہ لوگ اللہ کی عبادتوں کے لیے ایک کنڈیشن ہے، لیکن نبی کے ذکر اور ان کی تعظیم کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں. یہ مقصد توحید ہے، یہی اللہ تبارک تعالیٰ کا مقصد ہے، یہی منظر ہے، اور یہی اللہ تبارک تعالیٰ کا محور توحید ہے. اس کو سمجھ نہیں پاتے. اب یوں سمجھیے نا، نماز آپ نے ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ، نماز پڑھنے کے بعد رات بھر سمجھیے ذکر مصطفیٰ آپ نے کیا، کون بدعت کا فتویٰ لگا سکتا؟ جب نماز ہم پڑھ لیے ہیں، نماز کے لیے صرف ہم کو 20 منٹ لگا یا 1 گھنٹہ لگا، اور ہم نے پڑھ لیے اور اللہ کا حکم تھا، اب اس میں ہم کوئی ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے. یعنی 4 رکعت نماز کو ہم 8 رکعت نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ سے زیادہ پڑھیں. ہم نے پڑھ لیا 1 گھنٹہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، اور ابھی ہمارے پاس 8 گھنٹے ہیں، اور 8 گھنٹہ ہم ذکر محمدی کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں. کون بدعت کا فتویٰ لگاتا؟ جبکہ کوانٹیٹی اگر دیکھے منٹوں اور لمحوں کی تو رسول پاک کا ذکر زیادہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں، وہ کنڈیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا حکم ہے. نبی کے لیے اللہ نے ان کنڈیشن حکم دیا اور اپنے لیے کنڈیشن کا حکم دیا. یہی عظیم توحید ہے، اور اسی پر قائم رہنا یہی مومنانہ شان ہے. خدا کو جو مان لے، خدا کے حکم کو جو مان لے، یہی مومنانہ شان ہے. اپنا لاجک اور اپنا سینس کہہ رہا ہے کہ یہاں 8 گھنٹہ ذکر کیے، تمہیں نہیں معلوم کہ خدا کی جو عبادت کیے وہ 8 گھنٹہ کیا 8 لاکھ گھنٹے پر بہتر ہے. 8 لاکھ گھنٹے پر. کیوں؟ معبود مصطفیٰ نہیں ہو سکتے. اللہ معبود ہے، مصطفیٰ معبود نہیں ہے. مصطفیٰ معظم ہے، تعظیم ان کی جائے گی، رسپیکٹ ان کو، ان کی عزت کی جائے گی. صحیح ہے؟ لہٰذا یہ ہمارا لاجک. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات بھر جلسے کرتے ہو اور تمہیں نماز کی توفیق نہیں ہوتی، ارے نماز پڑھے ہیں الحمدللہ، لیکن جو نماز کا حکم تھا اتنا پڑھے ہیں، ہم اس کے آگے پیچھے نہیں گئے. اور نبی کے ذکر کے لیے تو کوئی کنڈیشنلی حکم ہی نہیں ہے، زندگی بھر تک درود پڑھتے رہیں، سلام پڑھتے رہیں. اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو درود و سلام پڑھو. لیکن نماز کے لیے اے ایمان والو نماز پڑھنا، ظہر میں اتنا، عصر میں اتنا، مغرب میں اتنا، عشاء میں اتنا، فجر میں اتنا. یہ دیکھیے اس کی کوانٹٹی متعین ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قد انزل اللہ علیکم ذکرا، تمہارے پاس ایک ذکر نازل کی ہے اللہ نے، اور جو ذکر رسول ہے. تو اللہ کا ذکر ہے رسول. خدا اپنے ذکر کو لمیٹڈ رکھا. واہ دیکھیے گا، اپنے ذکر کو لمیٹڈ رکھا، حبیب کے ذکر کو ان لمیٹڈ رکھا، کوئی اس کی حد نہیں ہے. اور اس لیے بھی اس کو سمجھا جائے کہ قرآن بھی کہتا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے. کمال ہے. تو جب ذکر خدا، ذکر رسول کو اللہ نے بلندی دی ہے، تو اب اس کی انتہا اور اس کی لمٹ کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اللہ بڑھانے والا جب ہماری لمٹ میں نہیں، ہمارے سینس میں نہیں آ سکتا، تو اس کا جو فعل ہے، اس کی جو رفعت ہے، اس کی بلندی کیسے آ سکتی؟ لہذا یہ اللہ کی توحید ہی ہے کہ اگر ہماری ساری عمر بھی مصطفیٰ کی تعظیم اور ادب میں گزر جائے، ساتھ ساتھ اللہ کی عبادتیں بھی ہو جو اللہ نے کنڈیشنلی طور پر رکھے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی ہو، حج اگر ہم پر فرض ہے تو حج بھی ہو، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے بندے اگر نبی کا ذکر کوانٹٹی کے اعتبار سے زیادہ بھی نظر آ رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ بہترین اور بیسٹ موحد ہے. کیوں؟ موحد بنے توحید پرست، توحید پرست، ایک اللہ کو ماننے والا. ظاہر آپ دیکھیے نا، کثرت سے آپ نبی کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں نبی کا ذکر کثرت سے کر رہے ہیں؟ اسی لیے نا کہ اللہ نے کہا. دیکھیے گا، نہیں آپ جملے پہ غور کیجئے. نہیں، کیوں آپ ذکر کر رہے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا اللہ نے کہا. آپ یہ نہیں بولو گے نہیں میرا من، میری عقل نہیں بولو. تو دیکھیے آپ، تو ذکر مصطفیٰ کا کی بھی وجہ خدا ہی ہے وہاں، کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا ورفعنا لک ذکرک قد انزل اللہ علیکم ذکرا. دیکھ رہے ہیں یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 10، اب وہ ورفعنا لک ذکرک الم نشرح لک میں کہ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور یہاں کہہ رہا اللہ ہم نے ذکر نام رکھا آپ کا. کمال ہے.
ہم نے ذکر نام رکھا. ہاں سورہ طلاق کی 10ویں آیت ہے, وہ اس لیے چھوڑ دیا تھا آج ایک خاص کلپ اس کی بنانے کے لیے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جتنا بھی کریں, ہاں وہ غلط ہے کہ اگر فرض نہ پڑھیں آپ, نماز نہ پڑھیں آپ, حج نہ کریں آپ, زکوٰۃ نہ دیں آپ, تو پھر وہ غلط ہے. رات بھر آپ جلسے کرتے رہیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, یہ آپ کوئی اللہ پر جھوٹ باندھ رہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے کہ نبی کا ذکر کرو تو اسی اللہ نے کہا کہ وہ صلاۃ نماز قائم کرو, اور ذکر میں انکنڈیشنلی پہلو رکھا, اور اس میں تو کنڈیشن رکھا ہے, ایک دم لمٹ ہے, کر لو اب. تو ایک حکم کو مانو دوسرے حکم کو نہ مانو, ایسا کیسے ہو سکتا؟ اسی لیے میں بار بار ایک جملہ بولتا ہوں, اگر نیاز کرنا آپ کے لیے ضروری سمجھتے ہو تو نماز اس سے زیادہ ضروری ہے. بغیر نماز پڑھے اگر کوئی نیاز کرے گا اس کا ثواب نہیں ملے گا, وہ معلق رہے گا. کیوں؟ نیاز یہ نفل ہے اور نماز فرض ہے, اور اس کا ایک دائرہ متعین ہے. نیاز کا کوئی دائرہ نہیں, کبھی بھی آپ کر سکتے, چلتے پھرتے بھی آپ کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, ہو جاتا. جیب میں آپ کا سیب ہو, اے اللہ ہمارے پاس جو سیب ہے اس کا ثواب ان کو پہنچا دے, ہو جاتا. لیکن نماز کے لیے آپ کو کنڈیشنلی طور پر مکان پاک ہو, جگہ پاک ہو, آپ پاک ہو, ساری چیزیں ہیں. کہنا یہ ہے کہ ذکر خدا اور ذکر رسول کا اسٹیٹس امت سمجھے کہ ذکر خدا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کو ماننا, اس حکم پر عمل کرنا, یہ ہے اصل ذکر خدا. ذکر خدا ہرگز یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھیں صرف, حج کریں صرف, زکات دیں, نہیں. ذکر خدا یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا وہ ماننا. اسی لیے جب آپ درود پڑھتے ہیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیوں پڑھے, تو آپ نے کہا اللہ نے کہا, تو دیکھیے اللہ کو یاد کیا آپ نے, ذکر خدا کیا آپ نے, اللہ کو یاد کیا. ایسے ہی آپ سلام کیوں پڑھے, اللہ نے کہا صلو وسلموا, درود بھی پڑھنا سلام بھی پڑھنا. کیوں ولیوں کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, اللہ نے کہا آمنوا وکونوا مع الصادقین, آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ رہو. تو دیکھیے آپ ایسا ہرگز نہیں سوچ کر جا رہے ہیں کہ نہیں ہم ولیوں سے لیں گے, نبیوں کی ہم تعریف کریں, نہیں نہیں, اللہ نے کہا. تو ان سب کا جو مقصد ہے, پوائنٹ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کا ذکر. تو ہر چیز کا جب مقصد اللہ ہے تو اب اللہ سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ سبب اعلیٰ ہوتا ہے. جو وجہ ہوتی ہے نا, وہ وجہ اگر مٹ جائے تو وہ پھر جیسے یوں سمجھیے نا, آپ کے سر کے درد کے لیے جو سبب ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے. اگر ہم پڑھیں گے تو ختم ہو جائے گا, نہیں پڑھیں گے تو نہیں ختم ہوگا. تو سبب یہ ہے, ڈسپرین سبب ہے, ظاہری سبب, کھائیں گے تو درد ختم ہوگا. تو کہنا یہ ہے کہ ہر ذکر کا سبب اللہ ہے, ہر ذکر کا سبب ذکر خدا ہے, ہر ذکر کا سبب اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کے رسول کا اب جو بھی آپ رسپیکٹ پہلو لا رہے ہیں, تعظیم کے اعتبار سے, ذکر کے اعتبار سے, سلام کے اعتبار سے, نعت کے اعتبار سے, درود کے اعتبار سے, یہ سب کا مقصد اللہ تعالیٰ ہے, سب کا محور اللہ تعالیٰ. لہٰذا جو کوئی بھی کوانٹیٹی کے اعتبار سے کثرت کرتے ہیں اللہ کے رسول کے ذکر میں, درود ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں. دیکھیے نماز پڑھ کے جا رہے ہیں, نماز میں 20 منٹ لگائے اور درود میں آپ گھر گئے تو 2 گھنٹہ تک درود ہی پڑھ رہے ہیں. ہے کوئی بدعت کا فتویٰ لگانے والا؟ نہیں لگا سکتا. کیوں؟ اللہ کا بھی حکم مانے, اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے. تو 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ مت دیکھ, اللہ نے انکنڈیشنلی رکھا تو ہم انکنڈیشنلی پڑھ رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں. تو یہ بیسٹ ایک دم تصور تھا آج کی اس آیت کریمہ میں. انشاءاللہ ہم پھر اس کو کل اور تھوڑا پرسوں مطلب پیر کو اور ڈیٹیل کریں گے. یہ جو سب سے اہم پہلو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کا نام ذکر رکھا, ذکر رکھا, اور ذکر مانے ہوتا ہے یاد کرنا. ذکر مانے یاد کرنا. کبھی ہمارا ذکر کرتے ہیں کیا, تو آپ بولتے ہیں ارے آپ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہتا, مطلب کیا, یاد کرنا. تو ذکر مانے ہوتا ہے یاد کرنا. اللہ نے جب رسول کا نام ہی ذکر رکھا ہے تو جو ذات اللہ کا ذکر ہو اس کو اگر یاد کیا جائے وہ بدعت کیسے, وہ ذات ہی ذکر ہے. ارے باپ ایک دم کوئی اور سمجھ لیے نا, آپ ہیں ذکی, ذکی کا معنی ہوتا ہے سمجھدار. اگر سمجھداری کا کام کریں گے تو بولا جائے گا واقعی یہ ذات کے اعتبار سے بھی ہیں اور بات کے اعتبار سے بھی. اور اگر سمجھداری کا نام نہیں کر, ارے یار نام تو ذکی ہے لیکن کام کیسا. جن کا نام عاقل ہو, جن کا نام فاضل ہو, فضیلت والا کام نہ کرے, رضالت والا گھٹیا کام کرے, ارے یار خالی نام کا ہے. صحیح ہے. تو ایسے رسول کا نام جب ذکر ہے تو اگر رسول کو کوئی یاد کرے تو بدعت نہیں کہا جا سکتا. ارے کہا جائے گا ارے جب جس کی ذات ہی ذکر ہے تو اس کا ذکر کیسے بدعت ہوگا, اس کی ذات ہی ذکر ہے تو واقعی ان کی یاد ہونی چاہیے. اور یہ ہمارا مطلب دیا ہوا لفظ نہیں ہے, اللہ کا دیا ہوا لفظ.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہماری زندگی کا پورا بھی مقصد بن جائے، عبادتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام دی ان کی اتباع کے ساتھ ساتھ، تو کوئی بھی بدعت کا فتویٰ ہرگز نہیں لگا سکتا۔ دعا ہے پروردگار عالم اس خصوصی پہلو کو اپنے حبیب صاحب الاولاد